أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت و آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بعض گوشوں کو اور ان سے حاصل ہونے والے اسباب کو ہم نے معلوم کیا. جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حیات ابراہیمی کی یاد تازہ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والی نصیحتیں تو ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. بڑے معزز اور بزرگ پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام. قرآن مجید میں رب العالمین نے مختلف مقامات پر آپ کی زندگی کی بعض جھلکیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. اور قرآن مجید میں پروردگار نے آپ کی شخصیت کو امت قرار دیا. ایک طرف مفسرین نے امہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی زندگی قابل اتباع ہے، آپ امام ہیں اور پیشوا ہیں اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ اللہ نے قرار دیا ہے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کے کارنامے
اور آپ کی قربانیاں ایسی کہ آپ تنہا ہونے کے باوجود آپ کی شخصیت امت کی سی ہے. کہا کہ ان ابراہیم کان امہ. اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. سارے انبیاء کے باپ ہیں آپ. اسی لیے قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، ابن ماجہ اور البیہقی کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول بتائیے کہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم. تو آپ نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے. تو پتا چلا کہ آپ سارے انسانوں کے حق میں باپ اور خصوصاً انبیاء کے حق میں آپ باپ ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اور خصوصاً انبیاء کے حق میں باپ. مستند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرى عیسی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا میں مصداق ہوں. نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خوشخبری سنائی وہ مبشرا بعدی، کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں، ایک ایسے نبی کی میں خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. یہ نبی عیسیٰ نے اپنی قوم والوں کو خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خوشخبری کا میں مصداق ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ میں اپنے باپ کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ رب العالمین کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے یوں دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دراصل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اے پروردگار اس سرزمین عرب میں ایسے رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ایک ہو، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کر سکے، جو انہیں کتاب و تعلیم، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے سکے اور لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی غلطیوں کا تزکیہ کر سکے. ایسے نبی کو تو مبعوث فرما. دراصل وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ابو الانبیاء تھے آپ ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء کے باپ ہیں. اور گزشتہ جمعہ کے آخر میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولتے تو اپنے سامنے بت پرستی کا ماحول پاتے ہیں، اور بت پرستی کے ماحول میں دین حنیف پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ فطرت سلیمہ پر باقی رہنا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے دوستو. اور یہ نعمت نبی ابراہیم کو حاصل ہوتی ہے علیہ السلام. جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، باپ جہاں وہ بت تراشتا تو وہیں پر وہ بت پرست بھی تھا، بتوں کو تراشتا تھا تو وہ بت تراش تھا، اور بتوں کی وہ پوجا کرتا تھا تو وہ بت پرست بھی تھا. تو بت تراش اور بت پرست باپ کا آپ نے توحید سے مقابلہ کیا، اور کتنی بہترین آپ نے نصیحت کی اپنے والد کو آپ نے کتنی بہترین نصیحت کی. والد کے مقام کا آپ نے پاس و لحاظ رکھا، اور والد کے اندر جو غلطی پائی جاتی تھی اس غلطی کی بھی آپ نے اچھے انداز سے وضاحت کی. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر یا ابتی لا تعبد الشیطان. اس طرح نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی اور قوم والوں کو نصیحت کی کہ تم ایسے بت کی کیوں پوجا کرتے ہو جس بت کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے اور نہ کھانے پینے کی صلاحیت ہے. ایسے بت کی تم پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ آپ نے قوم والوں کی نصیحت کی، قوم والوں کو نصیحت کی. اور جب معاملہ وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچتا ہے تو نمرود آپ کو دربار میں بلاتا ہے اور آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا، اور نمرود کے سامنے بھی آپ اعلان توحید کرتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں اور توحید کی حقانیت اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا اور ساری اشیاء اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو لوگوں کو
जिंदगी बख्शता, जो लोगों को जिंदगी बख्शता है और लोगों को मारता भी वही है। इन्नल्लाह युहयी व युमीत, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी जिंदा भी करता है और मौत भी देता है। तो बादशाह ने कहा, जब तुम्हारे रब के बारे में तुम ये कहते हो वो जिंदगी देता है और मौत भी देता है, मेरे अंदर भी ये ताकत और कुदरत है, मैं लोगों को जिंदगी भी दे सकता हूँ और लोगों की जान भी मैं ले सकता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह नमरूद के सामने कहा, जब तुम्हारा ये दावा है कि जिंदगी और मौत के तुम मालिक हो, तो मेरे रब के अंदर ये सलाहियत है। फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ि फाति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब तो ऐसा है जो सूरज को मशरिक से ले आता है। अगर तेरा ये दावा है कि तू रब है तो इस सूरज को मगरिब से ले आ। तो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वक्त के बादशाह नमरूद के सामने जब ये चैलेंज किया कि अगर तू रब होने का दावा करता है तो रोजाना जो सूरज मशरिक से निकलता है, जो मेरा परवरदिगार मशरिक से निकालता है, अगर तू वाकई रब है तो इस सूरज को मगरिब से ले आ। फबुहितल्लज़ी कफ़र, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि काफिर हैरान और परेशान हो जाता है। तो हक पर रहना दोस्तों एक बहुत बड़ी नेमत है। एक बंदे को अगर सिरात मुस्तकीम नसीब हो जाए, एक बंदे को अगर राह हक अगर नसीब हो जाए और जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर कोई बंदा तौहीद पर, इताअत पर, नेकी पर अगर बाकी रहे तो ये सबसे बड़ी नेमत है दोस्तों। लेकिन जब इंसान सही रास्ते से हटता है तो गोया कि वो अपनी अकल को भी खो बैठता है। तो यही हुआ यहाँ पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का पैगाम नमरूद बादशाह के सामने पेश किया तो नमरूद बादशाह सिरात मुस्तकीम पर गामजन नहीं था, उसने हक को ना पहचाना। यही तो सबसे बड़ा खसारा है जो अहले कुफ्र और अहले शिर्क को सामना करना पड़ता है। कौम वालों को आपने समझाया तो कौम वाले आपके दुश्मन हो गए, वक्त का बादशाह आपका दुश्मन हो गया, खुद आपका बाप आपका दुश्मन हो गया और आपको निकालने और शहर से निकालने की उसने धमकी दी और पत्थर बरसाने की उसने धमकी दी। लई लम तंतही लअरजुमन्नक कहा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नबी इब्राहिम के बाप के मुतालिक कि बाप ने अपने बेटे इब्राहिम से कहा, अगर तुम इस दावत से बाज नहीं आओगे मैं तुम पर पत्थर बरसा के तुम्हारा मामला खत्म कर दूंगा। तो इससे हमें पता चला दोस्तों, जब इंसान हक पर होता है, सही रास्ते पर होता है, मुखालफतें आती हैं, बहुत सारी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। और याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगे कि 1000 मुखालफतें सही और 1000 मुसीबतें सही और 1000 आजमाइशें सही, हम आजमाइशों का मुकाबला, मुसीबतों का मुकाबला ईमान से करेंगे और सब्र से करेंगे तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो आवाज है, आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाले बहुत सारे लोग नजर आएंगे। शर्त और जरूरत इस बात की है कि बंदा सब्र से काम ले, बंदा ईमान से काम ले, बंदा हिकमत और इल्म से काम लेना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से आपकी जिंदगी में यह आजमाइश होती है कि 80 से जायद उम्र पाने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम के इस मीरास नबूवत को संभालने वाले और आपके इस दावती मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका कोई वारिस नहीं था, आपकी कोई औलाद नहीं थी। तो 80 साल के बाद आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद से नवाजे। तो आप अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं जिसे रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की सूरह साफ़ात में नकल फरमाते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। और मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर लिखते हुए ये जिक्र करते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नहीं नवाजा है तो उन्हें चाहिए कि इस दुआ का कसरत से एहतिमाम करें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार तू मुझे नेक औलाद नसीब फरमा। और नेक औलाद अगर वालिदैन को नसीब हो जाए तो समझ लीजिए सबसे बड़ी नेमत है दोस्तों। सिर्फ औलाद की दुआ ना मांगे, सिर्फ औलाद की दुआ ना मांगे, बल्कि नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। और नेक औलाद ये सबसे कीमती सरमाया हुआ करती है। तो कहा नबी
ابراہیم علیہ السلام نے رب ہب لی من الصالحین 80 سے زائد آپ کی عمر ہونے کے باوجود آپ رب کے حضور اور اللہ کے دربار سے آپ مایوس نہ ہوئے، تو آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے دوستو، انسان کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بندہ مایوس نہ ہو۔ 80 سال سے زائد آپ کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اولاد کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کو ایک بردبار لڑکے اسماعیل علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، تو پتا چلا جب بندہ پوری یقین کے ساتھ اللہ سے مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس بندے کی حاجت کو رب العالمین جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے دوستو، ہم لوگوں سے مانگنا جانتے ہیں، مخلوق سے اپنے ہاتھ کو سوال کرنا، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانا جانتے ہیں، اور مخلوق کے سامنے ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل پیش کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیا صحیح معنی میں خالق کے حضور اور خالق کے دربار میں کیا ہم نے اپنے مسائل کو رکھا؟ پورے یقین کے ساتھ رکھیے اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ شرط اس بات کی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تو رب العالمین نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک لڑکا اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور اتنے نیک کہ جب ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سنگلاخ سرزمین میں اور مکے کی ایسی وادی میں جہاں پر کوئی ہریالی نہ تھی، جہاں پر کوئی سرسبز و شادابی نہ تھی، ایسی سرزمین میں جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کی ایسی نیک بیوی جب وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم بتاؤ آپ ہمیں اس سنگلاخ اور وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا تمہارے رب کا یہ حکم ہے؟ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے دور سے اشارہ کرتے ہوئے ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے، تو بس تو آپ کی نیک بیوی حاجر علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو ہمارا پروردگار ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر ایسا بھروسہ، اللہ پر ایسا کمال توکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں نیست و نابود اور ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی بیوی بچوں کو سنگلاخ سرزمین میں اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور جو بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ دوستو وقت پر اس وقت شاید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے، لیکن ایسے بندے کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ دنیا ہماری خواہ نہ سنور پائے لیکن ایسے لوگوں کی آخرت ہمیشہ سنورتی ہے، اور ایسے لوگوں کی آخرت ہمیشہ سنورتی ہے اور بنتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ دوستو ایک مدت کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام مکے کی سرزمین کو پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، کہ جس مقام کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تو گویا کہ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اور خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام اینٹ اٹھا کر دیتے اور اس کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام رکھ کر اس کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور جب دونوں نے کعبے کی تعمیر سے جب دونوں فارغ ہو گئے تو دونوں طواف کرتے ہوئے ایک اس دعا کا اہتمام کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ نیک عمل انہوں نے انجام دیا، تو اس سے ہمیں پتا چلا نیک عمل انجام دینے کے بعد ایک انسان کے دل میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ نیک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو قبولیت اعمال کی فکر ایک مومن بندے کی پہچان ہے، جیسا کہ نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک زبردست کارنامہ انجام دیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اتنا عظیم کارنامہ
اور اتنا عظیم عمل کہ اس کے بعد اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اے پروردگار تو ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کوئی بھی ہم عبادت کرے، کوئی بھی نیک کام کرے، اس کے بعد ہم اس نیک عمل کی قبولیت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، اور اس کے سلسلے میں اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح سے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے دوستو کہ ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر پھر دوبارہ آپ سرزمین فلسطین کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کبھی آپ مصر کا دورہ کرتے ہیں، کبھی آپ ہاران کا دورہ کرتے ہیں، تو کبھی آپ فلسطین کا دورہ کرتے ہیں، اور دورہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا اور دعوتی مشن کو آگے بڑھانا اور دعوتی مشن کو دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے تک پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اپنے بچے اور گھر بار کو چھوڑ کر پھر دوبارہ آپ نکل پڑتے ہیں، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کی ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے دوبارہ سرزمین مکہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو وہاں نہیں پاتے ہیں، صرف آپ اپنی بہو کو وہاں پاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و احادیث الانبیاء میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو اپنے بیٹے کے گھر جاتے ہیں تو بیٹے کو وہاں نہیں پاتے ہیں، تو وہاں پر اپنی بہو کو پاتے ہیں، تو اپنی بہو سے سوال کرتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ تو بہو نے کہا نحن بشر ونحن بضیق وشدۃ، ہم تو بڑی برائی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی میں مصیبتیں ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ اس نے بہت ساری شکایتیں کی، اللہ کے سلسلے میں اس نے شکایتیں کی اور اپنی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب اسماعیل گھر پہ آئے، جب شوہر گھر پہ آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ میری جانب سے سلام عرض کرنا، اور ان سے کہنا کہ یغیر عتبۃ بابہ، کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل لیں، اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل لیں۔ اور یہ کہہ کر وہ نکل جاتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تھے، تو جب پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے کیا کوئی مہمان آئے تھے، تو آپ نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا کہ گھر کی چوکٹ کو بدل لیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بڑے چالاک تھے اور نیک بھی تھے، اور اپنے باپ کی اس نصیحت کو جو دبے الفاظ میں انہوں نے کی تو اس کو پہچان لیتے ہیں۔ چوکٹ بدلنے سے مراد کہ بیوی جس کے اندر دینداری نظر نہ آئی، بہو کے اندر دینداری نظر نہ آئی، تو آپ نے اس عورت کو بدل لے اور ایک نیک خاتون کو انتخاب کرنے کا آپ نے گویا کہ دبے الفاظ میں مشورہ دیا۔ چوکٹ بدلنے سے مراد بیوی کو طلاق دے دینے، چونکہ اس کے اندر دینداری نظر نہ آئی تو انہوں نے اسے تان لیا اور پہچان لیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ دوسری عورت سے آپ شادی کرتے ہیں۔ اور ایک مدت کے گزرنے کے بعد جب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو نہیں پاتے ہیں، تو دوسری بیوی سے جس سے انہوں نے شادی کی وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، وہ بڑی نیک ہوتی ہیں اور بڑی نیک خاتون ہوتی ہیں۔ تو آپ ان سے سوال کرتے ہیں زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بڑی فراوانی کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ کا شکر کر رہی ہیں، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہی ہیں کیونکہ وہ نیک خاتون تھی۔ اور کہ پوچھتے ہیں ما طعامکم و شرابکم، کھانے اور پینے کے لیے تم کیا استعمال کرتی ہو، کیا کھاتی اور پیتی ہو؟ تو کہا کہ ہم کھانے میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں اور پینے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، کہ اس وقت گویا کہ سبزیاں موجود نہیں تھی، اناج موجود نہیں تھے، ترکاریاں موجود نہیں تھی، اسی لیے گویا کہ ان کا گزارا گوشت پر ہوا کرتا تھا اور پینے کے لیے محض پانی ہوا کرتا تھا۔ اور اس نے اللہ کی خوب تعریف کی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اپنی بہو سے کہا جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا یثبت عتبۃ بابہ، کہ وہ اپنے گھر کی
چوکٹ کو برقرار رکھے، اپنے گھر کی چوکٹ کو برقرار رکھے، تو اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ یعنی وہ نیک خاتون ہیں، نیک بیوی ہیں، تو ان کو برقرار رکھنے کی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا دوستو نیک عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نیک عورت یقیناً اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اگر وہیں پر اگر کوئی بری خاتون اگر کسی انسان کے حصے میں اگر آ جائے تو کوئی کہ اس سے زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے میں نوجوانوں کو آپ نے نصیحت فرمائی، فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، حسب کی اور خاندان کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر، ان چار اسباب کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے اور نکاح کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں مال پر، خاندان پر اور خوبصورتی پر ہمیشہ دینداری کو ترجیح دیا کرو، جس سے زندگی میں سکون آئے گا، جس سے زندگی میں چین آئے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتا چلا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی وہ نیک عورت اور نیک بیوی کی آپ نے نصیحت فرمائی۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے دوستو، وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام جیسے نیک لڑکے سے اللہ نے آپ کو مالا مال کیا، اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے ایک فرزند ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام آپ کے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے مالا مال فرمایا، اور ایک باپ کی حقیقی معنی میں پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں وہ فکر مند رہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک باپ کو دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق رب العالمین سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کو نقل فرماتے ہیں، اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کو نقل فرمایا ہے۔ آپ کی زندگی دعاؤں سے عبارت ہے، آپ کی زندگی دعاؤں سے عبارت ہے۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے، کیونکہ زندگی کا دعاؤں کے ساتھ گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ دوستو ہم اللہ سے بہت کم مانگتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے کرتے ہیں، اور خالق مخلوق سے ہم شکایت کرنا بہت کم جانتے ہیں۔ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں اپنے مسائل کو رکھیے، قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے نبی ابراہیم کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ نبی ابراہیم کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے ایک مومن کی زندگی کا دعاؤں کے ساتھ گہرا رشتہ ہوتا ہے، گہرا رابطہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دیکھیے تربیت کے حوالے سے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ وقت کے نبی کہ جس نبی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دین حنیف پر قائم تھے، زندگی میں انہوں نے کبھی شرک نہ کیا، ایسے نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اے پروردگار مجھے اور میری نسل کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ تو اس طرح کی دعائیں ہونی چاہیے دوستو۔ آج ہمارے اپنے ماں باپ یقیناً بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، صرف ان کی دنیا کی بہتری کا سوال کرتے ہیں، ان کے فیوچر کے گریٹ ہونے کا سوال کرتے ہیں، ان کے روشن مستقبل کا سوال کرتے ہیں، لیکن کیا آج کے والدین اپنے بچوں کی آخرت کے سنورنے کے حوالے سے کیا کبھی والدین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی؟ دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کی نیک نامی کے لیے، ان کے مستقبل کے روشن ہونے کے لیے، اور خصوصاً ان کی آخرت کے سنورنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور آخرت بچوں کی اسی وقت سنورے گی جب ہمارے اپنے بچوں کی زندگی میں توحید نظر آئے، ہمارے اپنے بچوں کی آخرت اسی وقت سنورے گی۔ یاد رکھیں دوستو جب ہمارے بچوں میں خالص توحید نظر آئے، ہمارے بچوں میں خالص توحید اسی وقت نظر آئے گا جب بچپن ہی سے والدین اور سرپرست اور ذمہ دار اس حوالے سے کوشش کریں اور فکر مند رہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے قدم قدم پر شرک کے مظاہر نظر آتے ہیں، شرک کی آلودگیاں اور بدعات و خرافات کے مناظر اور مظاہر قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ تو ایسی نازک صورتحال میں ہم ذمہ داران، سرپرست اور والدین کو چاہیے کہ خصوصاً اپنے بچوں کی آخرت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے
بچوں میں کبھی شرک نہ آئے، ہمارے بچے کبھی شرک میں ملوث نہ ہو، بدعت و خرافات میں ملوث نہ ہو، اور زندگی میں ہمیشہ وہ توحید پر باقی رہے، صراط مستقیم پر باقی رہے۔ یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے دوستو کہ والدین اور سرپرست ہمیشہ اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں، اور وہ والدین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، ایسے ماں باپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اللہ کے دربار میں رکھیے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو دیتے ہیں جو بندہ پورے یقین سے اس سے مانگتا ہے۔ اور اسی طرح سے نیک اولاد کی دعا اللہ سے کیجیے، اور جن کو اللہ نے اولاد عطا کیا ہے ان کی زندگی کی بہتری کا اللہ سے سوال کیجیے، اور آخرت کی بہتری کا بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجیے۔ مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ہم نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھیں، اور خصوصاً ان مبارک ایام میں ہمیں تکبیر کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو کثرت سے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ابن عمر عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر فرمایا ہے، جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار نکل جاتے اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی زور زور سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو عموماً عام حالات میں زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، خصوصاً ان مبارک ایام میں، ذی الحجہ کے خصوصاً 13 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے اور کسی بھی کام میں مشغول، کوئی بھی کام میں آپ رہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں دوستو، ان مبارک ایام کو ایک غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ذکر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، اور خوب نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس لیے کہ ان دنوں میں عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب کا باعث بنتی ہیں۔ تو اسی لیے عبادات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر زیادہ سے زیادہ بلند کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو کچھ ہم نے نصیحتیں حاصل کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر کامل ایمان رکھنے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے نیک جوڑے کا انتظام فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں چین و سکون نصیب فرمائے، نیک اولاد نصیب فرمائے۔ جن والدین کو اللہ نے اولاد سے مالا مال فرمایا ہے ان اولاد کو رب العالمین نیک بنائے، دیندار بنائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اور اس طرح کے جو سنہرے مواقع ہیں، عبادت کا جو موسم جو شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم کو غنیمت جان کر عبادات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.